پاکستان کے عالمی سطح پر تنہائی کے مفروضے دم توڑ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں وہ لوگ کہاں ہیں جو کہا کرتے تھے پاکستان تنہائی کا شکار ہے۔ ایس سی او کانفرنس کے بعد مزید ایونٹ بھی ہوں گے۔ بھارتی وزیر خارجہ کی طرف سے دو طرفہ ملاقات کی درخواست موصول نہیں ہوئی، نہ ہم نے کوئی دعوت دی۔ روس کے وزیر اعظم نے سائیڈ لائن ملاقات کے لیے وقت مانگا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان اجلاس کے موقع پر سیاسی قیادت کا پی ٹی آئی سے احتجاج مؤخر کرنے کا مطالبہ۔ مولانا کی احتجاج مؤخر کرنے کی اپیل۔ اسد قیصر نے کہا مولانا نے حکومت سے بات کی یقین دہانی کرائی ہے۔ شنگھائی کانفرنس سبوتاژ نہیں کرنا چاہتے، حکومت غیر ضروری ضد چھوڑ دے، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائے۔ کل پارٹی میٹنگ میں 15 اکتوبر کے احتجاج پر حتمی فیصلہ ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواست حکومت کو موصول ہو گئی۔ بانی سے ملاقات کراؤ، جان چھڑاؤ، غیر ضروری ضد مناسب نہیں۔ ترجمان پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم کا حکومت کو جواب۔ کہا حکومت کا بانی پی ٹی آئی کو ڈاکٹر اور بہن سے ملنے کی اجازت نہ دینا سمجھ سے باہر ہے۔ ہمارے خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی بانی سے جیل میں ملاقات کی باضابطہ درخواست وزارت داخلہ کو موصول۔ بیرسٹر گوہر اور حامد رضا کی جانب سے بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کی درخواست کی گئی۔ درخواست میں کہا گیا بانی پی ٹی آئی سے فوری ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے۔ آخری مرتبہ ہمارے وکیلوں کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات 3 اکتوبر کو ہوئی۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے لیے غیر ملکی وفود کی آمد کا سلسلہ شروع۔ بھارت کا 4 رکنی، روس کا 76 رکنی وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے 7 نمائندے، چین، ایران، کرغزستان کے وفد بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ ایس سی او کانفرنس 15 اور 16 اکتوبر کو ہوگی۔ غیر ملکی مہمانوں کے استقبال کی تیاری اسلام آباد کو سجا دیا گیا۔ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔ پولیس رینجرز کے ساتھ پاک فوج بھی فرائض سر انجام دے گی۔ جڑواں شہروں میں میٹرو بس سروس بند رکھنے کا بھی فیصلہ۔ آئی جی اسلام آباد کا کہنا ہے ایس سی او سمٹ کے لیے جامع اور مربوط سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا۔ اسلام آباد پولیس کے 9000 سے زائد اہلکار فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ چین کے وزیر اعظم 4 روزہ دورے پر کل پاکستان آئیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، صدر آصف علی زرداری، پارلیمانی رہنماؤں، عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ اقتصادی تجارتی تعلقات اور سی پیک کے تحت تعاون پر بات کی جائے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے چینی وزیر اعظم شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ چین کی ترقی دنیا کے لیے مثال ہے۔ چین پاکستان کے توانائی کے شعبے میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں پاکستان کی معیشت مثبت سمت کی جانب گامزن ہے۔ زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ، کرنسی میں استحکام آیا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے پاکستان کی معاشی بہتری میں چین کا اہم کردار ہے۔ سی پیک کے اگلے مرحلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ کراچی میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پولیس کا ایکشن۔ احتجاج کرنے والوں کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور شیلنگ۔ میٹروپول سے ایک شخص کی لاش جناح ہسپتال منتقل۔ مظاہرین نے پولیس موبائل جلا دی۔ ساؤتھ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 100 سے زائد مظاہرین کو حراست میں لیا۔ مظاہرین کو منتشر کر کے ٹریفک کی روانی بحال کر دی گئی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے کہا سول سوسائٹی اور مذہبی جماعت نے ایک ہی دن مظاہرے کی کال دی، قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ ریڈ بال میں شکست لگاتار، قومی ٹیم میں بڑی اکھاڑ پچھاڑ، خراب کارکردگی پر سابق کپتان بابر اعظم قومی ٹیسٹ اسکواڈ سے ڈراپ۔ شاہین آفریدی اور نسیم شاہ بھی ٹیم میں جگہ برقرار نہ رکھ سکے۔ سرفراز احمد کو بھی ٹیسٹ اسکواڈ سے ریلیز کر دیا گیا۔ انگلینڈ کے خلاف دوسرے اور تیسرے ٹیسٹ کے لیے پاکستان کے اسکواڈ کا اعلان۔ کامران غلام، مہران ممتاز، حسیب اللہ، محمد علی، زاہد محمود اور ساجد خان کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے بعد پی سی بی میں بھی سینئر آفیشلز کی تبدیلی کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ عثمان واہلا کو بھی تبدیل کیا جائے گا۔ عامر میر کو اہم ذمہ داریاں دیے جانے کا امکان۔ پاک انگلینڈ دوسرا ٹیسٹ منگل سے ملتان میں شروع ہوگا۔ ٹیسٹ میچز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ بڑے کھلاڑی کو ڈراپ کرنے کا بڑا فیصلہ، کپتانی کے بعد بابر اعظم کی ٹیم سے بھی چھٹی۔ پی سی بی کا کہنا ہے سابق کپتان کو آرام دیا گیا تاکہ مستقبل میں تر و تازہ ہو کر ملک کی نمائندگی کر سکیں۔
بابر کو ڈراپ کرنے پر فخر زمان خاموش نہ رہ سکے، سوشل میڈیا پر کہا گھبراہٹ میں فیصلے کرنے کے بجائے اپنے کھلاڑیوں کا تحفظ کریں۔ وراٹ کوہلی پر بھی برا وقت آیا، 3 سال خراب فارم کے باوجود انہیں بینچ پر نہیں بٹھایا گیا۔ ملک کے بہترین بلے باز کو باہر کرنے سے ٹیم میں منفی پیغام جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری اور سربراہ نون لیگ نواز شریف میں ٹیلی فونک رابطہ، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ بلاول بھٹو نے نواز شریف کو JUI سے آئینی ترمیم پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق اتفاق رائے پر بھی گفتگو ہوئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں ہم کبھی منمانی سے قانون سازی یا آئین میں ترمیم نہیں کرتے۔ 26ویں ترمیم عجلت میں نہیں کی جا رہی، یہ کافی عرصہ پہلے ہونی چاہیے تھی۔ تاریخ ان کے لیے ناگوار ہے جو سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سیاست کرکٹ ورلڈ کپ سے شروع ہوئی۔ جسٹس دوراف کے تجربے نے ثابت کیا آئینی عدالت ملک کی ضرورت تھی۔ 18ویں ترمیم میں 1973 کے آئین کی بحالی میں 30 سال لگے۔ مجوزہ آئینی ترامیم کے مسودے پر اتفاق رائے کے لیے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی زیر صدارت ذیلی کمیٹی کا اجلاس۔ نوید قمر، بیرسٹر گوہر، کامران مرتضیٰ، انوشا رحمان کی شرکت۔ ترامیم سے متعلق حکومت اور دیگر جماعتوں کے مسودوں پر غور کیا گیا۔ ذیلی کمیٹی اپنی سفارشات کل پارلیمانی خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں پیش کرے گی۔ آئین سے 58(2)B نکلا تو عدالتی 58(2)B کا دروازہ کھول دیا گیا۔ لیگی رہنما SN اقبال کی MQM رہنماؤں سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا مجوزہ آئینی ترامیم کے پیکج سے کوئی جمہوریت پسند انکار نہیں کر سکتا، تمام سیاسی جماعتوں سے مل کر اتفاق رائے پیدا کریں گے۔ MQM سے مجوزہ آئینی ترامیم پیکج کی حمایت کی درخواست کی ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا ملاقات میں مجوزہ آئینی ترامیم پر مشاورت ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے MQM نے آئینی ترامیم کی حمایت کے لیے بلدیاتی اداروں کو اختیارات دینے کا مطالبہ کیا۔ بانی PTI اسرائیل گٹھ جوڑ SCO کانفرنس سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ بانی PTI سیاست نہیں صہیونی مفادات کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا PTI قیادت ملک دشمن بیرونی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ رہنما MQM مصطفیٰ کمال کہتے ہیں PTI کا 15 اکتوبر کا احتجاج ملک کے مفاد میں نہیں، ملک ہے تو سیاست اور جمہوریت ہے۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا کہنا ہے SCO کانفرنس حکومت یا پارٹی نہیں، قوم کے لیے ہے۔ PTI احتجاج کی کال مؤخر کرے۔ مولانا طاہر اشرفی کہتے ہیں اسرائیل اور پاکستان دشمن شنگھائی کانفرنس روکنا چاہتے ہیں، اس لیے اسلام آباد میں ہنگامہ برپا کیا گیا۔ ہماری پالیسی ہے ہم کسی سے سیاسی اتحاد نہیں کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا موجودہ سیاسی صورتحال پر ارکان سے خطاب، کہا ہم نے مختلف قومی ایشوز پر دوسری جماعتوں سے بات کی، فلسطین پر کانفرنس کے لیے حکومت سے درخواست کی اور کامیابی حاصل ہوئی۔ پاکستان کے خلاف کسی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے، چاہے وہ پشتون تحفظ موومنٹ ہو یا پھر بلوچ قوم پرستوں کی تحریک۔ فافر نے آئینی اصلاحات پر جامع سیاسی مذاکرات کی تجویز دے دی، کہا سیاسی عدم استحکام کی وجہ آئینی کمزوریاں ہیں جنہیں فوری دور کیا جائے۔ اصلاحات کا فوکس بنیادی طور پر پارلیمانی اختیارات بڑھانے پر ہونا چاہیے۔ آئینی عدالتوں کو الگ کرنے کی دلیل پر اتفاق رائے کے لیے جامع نقطۂ نظر پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ آئینی دفاتر کے سربراہان کی تقرری میں عوامی جانچ پڑتال کا فقدان ہے۔ سیاسی جماعتیں ذاتی اور فرقہ وارانہ اختلافات کو ایک طرف رکھیں۔ الیکشن کمیشن کو تمام آئینی دفاتر کے انتخابات کی نگرانی کا اختیار دینا چاہیے۔ آئین آزاد امیدواروں کو جیتنے کے بعد کسی بھی جماعت میں شمولیت کی اجازت دیتا ہے۔ سٹینڈ بائی معاہدے کے باعث پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں بڑی کمی ہوئی۔ 9 ماہ کے دوران مہنگائی میں کمی کا رجحان برقرار رہا۔ پالیسیز کے دفاع سے شرح نمو 2.4% تک پہنچ گئی۔ IMF نے گزشتہ پروگرام کے بعد پاکستان میں ہونے والی مثبت معاشی تبدیلیوں پر رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے سخت مالیاتی اور مانیٹری پالیسی سے مہنگائی 9.6% تک گر گئی۔ پاک بحریہ اور امریکی بحریہ کی مشترکہ مشقوں کا انعقاد۔ بحیرہ عرب میں پاک بحریہ کے جہاز PNS بابر اور امریکی بحریہ کے جہاز USS اوکین نے مشق میں حصہ لیا۔ بحری مشق کے دوران مختلف بحری آپریشنز کا مظاہرہ کیا گیا۔ امریکی جہاز کے کمانڈنگ آفیسر نے کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب سے ملاقات کی۔
ISPR کے مطابق بحری مشقیں علاقائی امن و استحکام کے لیے پاک بحریہ کے عزم کی مظہر ہیں۔ پاک فوج کا اعزاز، ایکسرسائز کیمرین پیٹرول میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ ISPR کے مطابق ایکسرسائز برطانیہ ویلز میں 4 سے 13 اکتوبر تک جاری رہی، جس میں 42 ملکوں کی 128 ٹیموں نے حصہ لیا۔ پاک فوج کی ٹیم نے مشق میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کر کے سونے کا تمغہ جیتا۔ ISPR کا کہنا ہے گولڈ میڈل قوم اور پاک فوج کے لیے قابل فخر ہے۔ پاک فوج نے ہمیشہ ملک کا پرچم سر بلند رکھا۔ رحیم یار خان کے کچے میں پولیس کی ٹارگیٹڈ کارروائیاں، 63 ڈاکو ہلاک، 45 زخمی۔ ترجمان پنجاب پولیس کا کہنا ہے پولیس نے کچے کے علاقے میں پکی چوکیاں قائم کرنی ہیں۔ صادق آباد کے کچے میں 50 سے زائد مورچے خالی، کوئی پولیس اہلکار موجود نہیں، ویڈیو سامنے آ گئی۔ کراچی والے سب سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور، 2 ہفتے میں 1 کلو آٹا 10 روپے تک مہنگا ہوا۔ شہر قائد میں آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت 2200 روپے تک جا پہنچی۔ ادارہ شماریات کا کہنا ہے حیدرآباد میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 2000، لاہور اور فیصل آباد میں قیمت 1700 روپے تک ہے۔ لبنان میں حزب اللہ کا اسرائیل کو گہرا زخم، جھڑپوں میں 25 اسرائیلی فوجی زخمی، متعدد کی حالت تشویشناک۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کے حملے میں 15 افراد شہید ہو گئے۔ بیروت میں عمارتوں کے ملبے سے 17 لاشیں نکالی گئیں۔ اسرائیل کا لبنان کی سرحد پر ممنوعہ کلسٹر بموں کا استعمال۔ اسرائیلی فوج 3 روز سے اقوام متحدہ کے امن مشن کو بھی نشانہ بنا رہی ہے۔ نیتن یاہو کی جھٹائی، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو پیغام دیا کہ امن فوج لبنان سے نکال لیں۔ بالی ووڈ دبنگ خان کے دوست بابا صدیقی کو ممبئی میں قتل کر دیا گیا۔ بابا صدیقی کو بیٹے کے دفتر کے قریب گولیاں ماری گئیں۔ پولیس نے 2 افراد کو حراست میں لے لیا۔ ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کیملا ہیرس کا ٹرمپ پر میڈیکل ریکارڈ چھپانے کا الزام، کہا ٹرمپ امریکی صدارت کے لیے کسی طور پر موزوں نہیں ہے، وہ میڈیکل ریکارڈ چھپا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جو بائیڈن انہیں کیملا ہیرس سے زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ کیملا نے ان کی جگہ لی ہے۔ ٹرمپ کا انتخابی مہم کے دوران فوجی طیاروں کے ذریعے سیکیورٹی کا مطالبہ۔ لیجنڈری اداکار عابد کشمیری کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ معروف فنکاروں اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت۔ عابد کشمیری نے سینکڑوں ٹی وی ڈراموں، اسٹیج اور فلموں میں کام کیا۔ ویمنز T20 ورلڈ کپ میں انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ مد مقابل دوسرا مقابلہ بھارت اور آسٹریلیا کا ہوگا۔ گزشتہ روز نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ نے اپنے میچز جیتے۔ تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ ریاض سیزن باکسنگ چیمپئن شپ، روسی باکسر آرٹر نے ہم وطن حریف دمتری کو پچھاڑ دیا۔ باکسر عامر خان بھی مقابلہ دیکھنے پہنچے۔ آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری۔ آج ڈانس ایونٹ میں مختلف گروپ فن کا مظاہرہ کریں گے۔ گزشتہ روز میوزک کا تڑکا، ایک طرف گانے دوسری طرف پنجابی بھنگڑے ڈالے گئے۔ سروں کے سلطان استاد نصرت فتح علی خان کا 76واں یوم پیدائش، فن قوالی کو نئی جہتوں سے روشناس کرایا۔ ان کے گائے ہوئے گیتوں اور قوالیوں نے دنیا بھر میں شہرت حاصل کی۔